بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، چین سے جھڑپوں کے بعد بھارت کی جانب سے سرحدی دفاع میں اضافہ کیا گیا ہے اور مزید فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلحے کی تعداد میں بھی مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سرحدی علاقے میں چین سے جھڑپ افسر سمیت 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف مقبوضہ وادی کے اندر بھی کشمیری نوجوانوں نے 20 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ بھارت میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب دیکھیں کہ مسلسل چینی فوجی بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی کر رہے ہیں، لیکن بھارتی میڈیا اب اس بات پر تبصرہ نہیں کر رہا۔ ویسے تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اور چین کے خلاف فیک خبریں شیئر کی جائیں، لیکن جب بھارتی فوجیوں کی پٹائی ہوتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، تو بھارتی میڈیا خاموش ہو جاتا ہے۔ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں چین اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑپ کے 1 سال بعد ہندوستان نے اپنے سرحدی دفاع کو مزید تیزی سے مضبوط بنانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، جہاں یہ مقام دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے ایک وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اروناچل پردیش تبت سے ہمالیہ کے دوسرے کنارے تک پھیلا ہوا ہے اور اپنے شمالی پڑوسی چین کے ساتھ مشترکہ ثقافتی ورثے کا حامل ہے۔ پیارے دوستوں، چینی حکمرانی کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد دلائی عامہ 1949 میں ریاست سے فرار ہو گئے تھے اور تب سے وہ ہندوستان میں مقیم ہیں۔ بیجنگ اروناچل پردیش کو جنوبی تبت قرار دیتے ہوئے اس پر اپنی مالکیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور 1962 میں مختصر خونزیر جنگ کے بعد زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 2020 کے وقت سے دونوں ملکوں میں کشیدگی میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا، جب دونوں ملکوں کی فوج میں ہاتھوں سے ہونے والی جھڑپ میں کم سے کم 20 ہندوستانی اور 4 چینی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر فریق معمول کے مطابق اپنے اپنے زیر قبضہ علاقے میں گشت کرتا ہے، تاہم بھارت نے چین پر سرحد کے قریب مستقل بستیاں قائم کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے نے گزشتہ ماہ خطے کے غیر معمولی دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا تھا کہ ہم نے چین کی جانب سے انفراسٹرکچر میں بنیادی پیش رفت کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے وہاں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ بھارت نے اروناچل پردیش میں اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہوئے کروز میزائل، امریکی ساختہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر اور چین میں بنائے گئے ڈرونز کو نصب کیا ہے۔ خطے کے افسروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال جھڑپوں نے سرحد پر فوج کی موجودگی بہتر اور مضبوط بنانے کی فوری ضرورت کو اجاگر کیا، کیونکہ سرحد پر کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں فریقوں میں مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ تبت کے قریبی علاقے توانگ میں عمومی طور پر درجہ حرارت نقطہ انجام سے گر جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسم سرما میں قریبی فوجی چوکیوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ کئی ہفتوں کے لیے متفق کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی فوج کے ایک بریگیڈ نے AFP کو بتایا کہ خطے کا جغرافیائی انسانوں کے لیے نقصان ہے۔ اگر کوئی مکمل طور پر فٹ، تربیت یافتہ یا موسم کے لحاظ سے تیار نہیں تو یہ موسم مہلک ہو سکتا ہے۔ فوجی انجینئر سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر ایک بہت بڑی سرنگ بنا رہے ہیں، جو اگلے سال تک کھلنے کا امکان ہے، تاکہ اس علاقے کو جنوب کی جانب سے مزید راستوں سے منسلک کیا جا سکے۔ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کرنل پرکشش مہر نے کہا ہے کہ ان سرنگوں کی تعمیر کے بعد تاونگ میں مقامی لوگوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ہر موسم میں رابطہ مکمل ہو سکے۔ اسی طرح ایک منصوبہ لداخ میں زوجالہ پہاڑی درے کی چٹانی خطوں کے نیچے چل رہا ہے، کیونکہ وہاں سے
موسم سرما میں گزرنا ناممکن ہے، اور اس کی تعمیر کے بعد کشمیر میں ہندوستانی فوج کو تیز تر امداد پہنچانے میں مدد مل سکے گی۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی علاقوں میں جھڑپ کے نتیجے میں کم سے کم 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر رونما ہوا جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ جاری ہے۔ بھارت نے الزام لگایا کہ چین کی طرف سے پھر ہم پر حملہ کیا گیا اور چین نے ہمارے 20 بھارتی فوجیوں کو مار دیا ہے۔ ابتدائی طور پر بھارت کی جانب سے ایک افسر سمیت 3 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں بھارتی فوج نے 20 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے زیادہ بھی بھارتی فوجی مر چکے ہیں، لیکن مودی اور ان کی حکومت اصل فوجیوں کی تعداد نہیں بتا رہی۔ یہ جوہری طاقت کے حامل دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں کا سب سے بڑا خونی تصادم ہے، کیونکہ اس سے قبل دونوں کے درمیان تنازع میں کبھی کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے منگل کو جاری بیان میں کہا گیا کہ اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران زخمی ہونے والے مزید 17 فوجی انتہائی اونچائی پر شدید ٹھنڈ کی وجہ سے زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے، جس کے بعد مرنے والے فوجیوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ واقعہ تبت کے عین سامنے واقع لداخ کے علاقے وادی کلوان میں پیش آیا۔ 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں باقاعدہ طور پر سرحد پر حد بندی نہیں کی گئی، لیکن کئی دہائیوں سے یہاں ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔ اس سے قبل بھارتی فوج کا کہنا تھا کہ دونوں اطراف موت ہوتی ہے، لیکن چین نے کسی بھی اہلکار کے ہلاک یا زخمی ہونے کی تصدیق نہیں کی اور پورا الزام بھارت پر عائد کیا تھا۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ پیر کی رات پرتشدد جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں دونوں طرف جانی نقصان ہوا۔ بھارتی فوج کو 1 افسر اور 2 سپاہیوں کا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ ترجمان نے کہا تھا کہ دونوں فریقین کے سینئر فوجی قیادت اس وقت موقع پر موجود ہیں تاکہ صورتحال کے تناؤ میں کمی لائی جا سکے۔ علاقے میں تعینات ایک بھارتی افسر نے خبر رساں ایجنسی AFP سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں فائرنگ بالکل نہیں ہوئی اور یہاں پر مرنے والا بھارتی افسر کرنل تھا۔ چین کہہ چکا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک بھارت ہمارے تمام تر علاقے ہمیں واپس نہیں کر دیتا۔